السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال میں ایک انٹرویو آر ایس ایس کے سرسنچالک موہن بھاگوت جی کا آرگنائزر میں شائع ہوا تھا۔ اسے لے کر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں چرچا ہی چرچا ہے۔ انہوں نے آخر کیا بات کہہ دی جس کی وجہ سے ہمارے ملک ہندوستان میں ہنگامہ مچا ہوا ہے؟ ان کے انٹرویو پر ایک مضمون بھاگوت جی کا انٹرویو سنگھ اور بی جے پی کی حکمت عملی کا روڈ میپ کے عنوان سے شاہد زبیری صاحب کا ایک مضمون راشٹر سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوا ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بھاگوت جی کی باتوں میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ شاہد زبیری لکھتے ہیں، سرسنچالک موہن بھاگوت جی جب بھی لب کشا ہوتے ہیں، سرخیوں میں چھا جاتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک سیاسی حلقوں میں اور عوامی حلقوں میں ان کے بیانات اور تقاریر کے چرچے ہوتے ہیں۔ 2014 کے بعد سے بھاگوت جی کے بیانات اور تقاریر کی اہمیت کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ان دنوں ان کے ایک انٹرویو کو لے کر ملک میں کچھ ایسا ہی ماحول ہے۔ یہ انٹرویو انہوں نے سنگھ کے ترجمان، پنجنیا اور آرگنائزر اخبارات کے ایڈیٹر صاحبان کو ایک ساتھ دیا ہے۔ یہ طویل انٹرویو حقیقت میں سنگھ اور بی جے پی کی سیاسی حکمت عملی کا روڈ میپ ہے۔ اس میں باتیں بہت ہیں اور ہر بات کے ایک نہیں 100 پہلو ہیں، تاکہ کوئی پہلو تو رہے بات بدلنے کے لیے۔ یہ انٹرویو بھی اس کی ایک مثال ہے جو سنگھ کی نیتی اور نیت کا اظہار ہے۔ اس انٹرویو میں ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اور اسلام کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ بھلا ان کی اس بات پر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے انہوں نے کچھ شرطیں بھی عائد کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب اس وقت ممکن ہے جب مسلمان سنگھ کی شرطوں پر اس ملک میں رہیں، ورنہ وہ چاہیں تو ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ بھاگوت جی سے کوئی پوچھے آپ کون ہوتے ہیں مسلمانوں کو ملک چھوڑ کر چلے جانے کی صلاح یا دھمکی دینے والے؟ یہ ملک اسی طرح ان کا بھی ہے جس طرح آپ کا۔ مسلمان تو اس وقت ملک چھوڑ کر نہیں گئے جب جناح اور مسلم لیگ نے ان کو اسلامی ملک کے سبز باغ دکھائے تھے، اور تقسیم ہند کے وقت یہ موج خون ان کے سروں پر گزری تھی، تب نہیں گئے، اب کیوں جائیں گے؟ وہ اس ملک کی مٹی کی محبت اور آئین کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں۔ وہ آپ کی شرطوں کے پابند نہیں ہو سکتے۔ اپنے انٹرویو میں وہ مسلمانوں کو اپنے آبا و اجداد کے دھرم کی طرف لوٹنے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کے شدھیکرن اور گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، اور ایک طرح سے بحیثیت ایک فرقہ کے وہ مسلمانوں کو ملک میں رہنے کا لالچ بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی نظر آتے ہیں۔ معلوم نہیں قانون کی نظر میں یہ کوئی جرم بنتا ہے کہ نہیں۔ بھاگوت جی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا
انہوں نے اپنے بیان سے کہیں نہ کہیں ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ بھاگوت جی نے انٹرویو میں تاریخ کے گڑے مردے اکھاڑے ہیں۔ وہ ہندوؤں کو ملک کی 1000 سالہ تاریخ سے حوالہ سے احساس دلاتے ہیں کہ اس ملک میں وہ 1000 سال سے حالت جنگ میں ہیں۔ پہلے یہ جنگ بیرونی حملہ آور مسلمان سلاطین اور بادشاہوں سے تھی جو سب کے سب مسلمان تھے۔ اب یہ جنگ ان داخلی دشمنوں سے جاری ہے جن میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں، جو بقول ان کے ہندوستان پر ماضی کی حکمرانی کے احساس برتری کے ساتھ جینے پر بضد ہیں اور اپنی قوم اور اپنے مذہب کی بالاتری کے خبط میں مبتلا ہیں۔ وہ ہندو جارحیت اور انتہا پسندی کو یہ کہہ کر جائز ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالت جنگ میں ایسا ہونا فطری ہے، گرچہ ٹھیک نہیں۔ بھاگوت جی جو ٹھیک نہیں، وہ کسی بھی حالت جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تاریخ کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی اور بات دور تلک جائے گی۔ بھاگوت جی اور سنگھ کے مطابق اگر 1000 سال پہلے کے مسلمان سلاطین اور بادشاہوں کے اچھے برے کی سزا کے مستحق آج کے مسلمان ہیں تو 5000 سال تک دلتوں پر جو بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جین مذہب اور بدھ مت کے ماننے والوں کے سر قلم کیے گئے، بدھ مت کو دیش نکال دیا گیا، اس کے لیے کس کو ذمہ دار مانا جائے؟ اس کے لیے کس کو سزا کا مستحق قرار دیا جائے؟ بھاگوت جی نے یہ یاد دہانی بھی کرانا ضروری سمجھا کہ آئین کے لحاظ سے اس ملک کا نام پڑے بھارت یا انڈیا، اور یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور یہ ہندو راشٹر ہے، اور بھاگوت جی بھول گئے کہ ہندو اکثریت کا یہ ملک آئینی اعتبار سے ابھی ایک سیکولر سوشلسٹ اور جمہوری ملک ہے جس کو وہ ہندو راشٹر مانتے ہیں، لیکن ہندو اکثریت کو ڈیموگرافی کے گھسے پٹے اندیشوں سے ڈراتے بھی رہتے ہیں، جیسا کہ اس انٹرویو میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کا ہوا دکھایا ہے جو سراسر غیر حقیقی ہے۔ مسلم حکمراں جو کام نہیں کر سکے وہ آج کے مسلمان کیسے کر سکتے ہیں؟ ماہرین عمرانیات اور آبادی کے تمام سروے اور مردم شماری کی رپورٹیں ان کی اس پروپیگنڈے کی پول کھولتے ہیں۔ اس ملک کے رہنے والوں کو سب سے ہندو بتانے اور ہندو اور مسلمانوں کا ایک ہی ڈی این اے ماننے والے اور مسلمانوں کے بغیر ہندوتوا کی تصور کو نامکمل بتانے والے بھاگوت جی نے اپنے تازہ انٹرویو میں وہ سب کچھ کہا ہے جو سنگھ کی سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے جو بھی کہا، سنگھ اور اس کے طریقہ کار سے واقفیت رکھنے والوں کے لیے وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ سنگھ کے گرو گولوالکر بھی اپنی کتاب بنچ آف تھاٹ جو اب ہندی میں
نو نرمت وچار کے نام سے دستیاب ہے۔ اس کتاب میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب وہی راگ موہن بھاگوت جی نے اپنے انٹرویو میں الاپا ہے۔ موہن بھاگوت جی کے اس انٹرویو میں اگر کچھ نیا ہے تو اس کی ٹائمنگ ہے۔ یہ انٹرویو اس وقت سامنے آیا جب راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ پوری یاترا کے دوران راہل گاندھی نے سنگھ پریوار کی جس طرح پخیا ادھیڑی، سنگھ کا موازنہ مہابھارت کی لڑائی میں کوروں سے کیا، سنگھ کے نیکر اور لاٹھی کا مذاق اڑایا، اس سے سنگھ بوکھلا ہوا ہے، جس کا غصہ سنگھ مسلمانوں پر اتارنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بوکھلاہٹ اس لیے ہے کہ سنگھ اور اس کے گماشتے اب تک جس راہل گاندھی کو پپو کہتے تھے، اب پپو نہیں رہا، تپسی بن گیا ہے، جس کو کنیا کماری سے کشمیر تک ملک کے ہر حصے میں ہر طبقہ اور فرقے نے مذہب، دھرم اور ذات برادری سے بالا تر ہو کر اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ لاکھوں کی بھیڑ جس کے ساتھ چل رہی ہے۔ سنگھ کی پریشانی یہ بھی ہے کہ اس پپو نے سنگھ اور بی جے پی کی نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کیوں کھول لی ہے۔ 2023 کے رواں سال میں ملک کے 9 صوبوں کے انتخابات کے علاوہ 2024 میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ 2025 میں سنگھ پریوار کے قیام کے 100 سالہ پورے ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یہ سب سنگھ اور بی جے پی کو راس نہیں آ رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انٹرویو نہیں، سنگھ اور بی جے پی کی مشترکہ سیاسی حکمت عملی کا روڈ میپ ہے، جس کے تحت سنگھ اور بی جے پی کارڈ کو آگے کام کرنا ہے، جس میں یکساں سول کوڈ، لو جہاد، دھرم پریورتن، ماب لنچنگ اور آبادی کا تناسب بگڑنے، مسلمانوں کی آبادی بڑھنے اور ہندوؤں کی آبادی کم ہونے جیسے آزمودہ سب ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے گا، اور وہ سب کچھ سنگھ اور بی جے پی کے لیڈر دہرائیں گے۔ جو باتیں بھاگوت جی اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں۔ سنگھ اور بی جے پی کی پوری کوشش ہے کہ ان ایشوز کے علاوہ عوام کے درمیان کوئی ایشو ابھرنے نہ پائے۔ بھوک، بے روزگاری، بیماری اور دوائی مہنگائی کی مار، تعلیم کے کاروبار، کسانوں کی حالت زار، غیر ملکی قرضے، اڈانی امبانی کی لوٹ، ان پر کوئی بات نہ ہو، کوئی سوال نہ پوچھے۔ دلت اور او بی سی کے ریزولوشن اور آئین سے چھیڑ چھاڑ کے مردوں پر کوئی انگلی نہ اٹھائے نہ پائے، اور ہندو مسلمان اور 2080 کا کھیل اسی طرح چلتا رہے جیسا اب تک